بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مجھ امید ہے میرے سب دوست خیر عافیت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جیمنائی برج جوزہ کی مکمل تفصیل پیش کروں گا، مکمل ڈیٹیل آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے یہ کس کا برج ہے؟ کے کیو، خاور، خان زمان، خالد۔ آپ کا برج جیمنائی ہے جوزہ، آپ کا حاکم سیارہ مرکری، عطارد۔ آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مطلبی ہوتے ہیں، آپ کا زچہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ٹھیک، آپ کی شخصیت کی بات کروں تو آپ کے لیے ایک لائن جو بہت اہم ہے، بہت قیمتی: ذہن کے تیز طوفان کی طرح۔ آپ کا ذہن بہت تیز ہے، رکتا ہی نہیں، ہر وقت نئی بات، نئے آئیڈیاز، نئے مشورے۔ ٹھیک، اب دل کے بہت زندہ ہوتے ہیں، بڑا آپ کا اچھا دل، کھلا دل ہے، لیکن آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بریت سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا، بریت سب تنگ ہو جاتے ہیں، بریت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جیمنائی برج جوزہ والوں کے آپ کو خوبیاں بیان کرتا ہوں، آپ خوبیاں بتاؤں ان کے کیا کیا ہے۔ یہ ذہن کے بہت تیز ہوتے ہیں، 1 منٹ میں بات سمجھ لیتے ہیں اور اس کے 10 حل بھی نکال لیتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں جیمنائی برج جوزہ والوں کے لیے، کمیونیکیشن ماسٹر، لکھنا بولنا ان کے آگے دی اینڈ ہے۔ لکھنے کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے لیے قائل کرنا کسی کو بھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہنر رکھتے ہیں ہر کسی کو بھی قائل کرنے کا۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ کھل کے ملتے ہیں، اجنبی بھی ہو تب بھی اسے 5 منٹ میں دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ ان کی خوبیاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیڈیاز کی اگر بات کروں تو ان کے پاس ڈھیروں آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کسی قسم کا مشورہ لیں، کاروبار کے حوالے سے، کسی قسم کے گھر کے حوالے سے، تو آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیں گے۔ ہر جگہ کھل مل جاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں خود کو ڈھال لیتے ہیں، ہر چیز جاننے کی لگن ہوتی ہے ان کے لیے، ریسرچر بنتے ہیں، نئے مشورے دیتے ہیں، نئے آئیڈیاز دیتے ہیں، مزاحیہ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، باتوں میں لطیفے بھی سنائیں گے، ماحول ہلکا کر دیتے ہیں، بوریت فیل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ان کی منفی پہلو بھی کچھ ہیں، کچھ نیگیٹو باتیں ان میں: بے چین، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں تمہارا ایک منہ نہیں ہے، تو گہرائی میں جانے سے پہلے بور ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس آپشنز نہ ہوں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، وعدہ کیا تو بھول گیا۔ رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ دماغ چلتا رہتا ہے، نیند کا کافی مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کروں جیمنائی کی، جوزہ کی۔ اگر میں بات کروں یہاں محبت کی، جوزہ کے لیے محبت، ذہنی کنیکشن، پارٹنر ذہین، ٹھیک ہے، فری مائنڈ اور بور نہ کرنے والا۔ ان کو فلیٹ پسند نہیں ہے، ان کا دماغ کافی کھلا ہوتا ہے، کافی سوچیں آتی، اس لیے ان کو فلیٹ پسند نہیں ہے۔ جلدی بور ہو جاتے ہیں، اس لیے رشتہ لمبا ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ریلیشن میں نہیں رہنا چاہتے، رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ بور ہو جاتے ہیں، یہ کسی ایک شخص سے بور ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر 2 بار سوچتے ہیں، دیر سے شادی بہتر رہتی ہے کیونکہ یہ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں، بہت جلد۔ اگر ان کا ذہن کچا ہو، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو ان کی شادی کامیاب نہیں رہتی۔ اب میں یہاں آپ کو بتا دوں پیسے کے حوالے سے، پیسہ آتا ہے اور جاتا بھی ہے، ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، ان کے پاس آمدنی کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، مختلف سروسز جن سے ان کی انکم ہوتی ہے، لیکن پیسہ بچا کے نہیں رکھتے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں، جوپیٹر 11ویں گھر میں ہے، جون تک 11ویں گھر میں ہی رہے گا۔ میں اس ویڈیو میں آگے آپ کو جوپیٹر کی بھی بتاؤں گا، جوپیٹر کا مکمل کردار، مکمل کیا آپ کے اگر ٹرانزٹ ہو تو کیا فائدہ دے گا، کیا نفع کیا نقصان۔ میں آپ کی صحت کے بارے میں بات کروں گا، شادی کے بارے میں بات کروں، آپ کے زیچے کے 11 گھر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن یہاں میں آپ کو صحت کے حوالے سے پہلے بات کر دوں، آپ کی نیند کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کی چوٹ لگ سکتی ہے، ہاتھ کی چوٹ، ہاتھ آپ کا زخمی ہو سکتا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو۔ ٹھیک، اس وقت آپ کی نیند کا مسئلہ کافی زیادہ ہے، آپ بہت کم سوتے ہیں، جس وجہ سے آپ تھوڑے ڈسٹرب بھی ہیں۔ آپ کو یہ واضح میں ٹپ دے دوں کہ پانی پیا کریں اور کوشش کیا کریں 10 بجے موبائل کو رکھ دیا کریں، تاکہ آپ کی نیند جتنی بہتر ہو اتنا بہتر رہے گا، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ آپ دوست بہت بناتے ہیں لیکن گہرے نہیں بناتے،
ٹھیک ہے، بہت کم دوست جن کے ساتھ آپ گہرے تعلق رکھیں، وفادار ہوتے ہیں لیکن بور ہو جاتے ہیں، اگر آپ بور ہو تو آپ دوستی ختم کر دیتے ہیں، مطلب یہ آپ دوستی زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے کسی کے ساتھ بھی، اس کا بھی بہت کم وقت ہے کسی ساتھ دوستی کا بھی۔ برج جوزہ کی بات کروں تو آپ کے بچے پڑھائی میں تیز لیکن دھیان نہیں لگتا، شرارتی ہوتے ہیں، ہر چیز کھول کے دکھانا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بڑا اوپن دماغ ہوتا ہے، بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ خوش قسمت چیزیں 2026 کے لیے، رنگ ہلکا پیلا چاندنی، دن بدھ، نمبر 5 14 23، یہ آپ کے لیے لکی نمبر ہے، ٹھیک ہے، تو پتھر آپ زمرد پہن سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بدھ کا دن لکی دن ہے، بدھ دن آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بدھ کے دن، کیونکہ ادھر میں بات کروں تو مرکری، ٹھیک ہے، مرکری بھی یہاں کافی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آپ کو آگے بتاؤں گا۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں بات کروں جیمنائی برج جوزہ والوں کے لیے، معلومات پھیلانا، لوگوں کو جوڑنا، کمیونیکیشن، آپ لوگوں کو جوڑنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں، آپ کی زندگی کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جوزہ کا مقصد ہی ہے جیمنائی والوں کا، لوگوں کو آپس میں جوڑنا، لوگوں کی ناراضگیاں ختم کرنا، ٹھیک ہے، سب کے حال وال پوچھنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہاں میں آپ کو اہم بات بتاؤں، جوپیٹر جون 2026 تک آپ کے گھر کے 11ویں، آپ کے زیچے کے 11ویں گھر میں رہے گا، جبکہ دوستی تعلقات میں کافی بہتری آئے گی۔ جوپیٹر 12ویں گھر میں جائے تو خرچ، آپ کے اخراجات بہت ہوں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا مکمل تفصیل۔ میں بات کروں جیمنائی کی، ٹھیک ہے، جوزہ کی پہچان کیا ہے، آپ کو یہ بتاؤں، ایک جگہ بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، موبائل لیپ ٹاپ کے بغیر آپ بے چین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، سنجیدہ بھی رہتے ہیں، لیکن آپ بوریت سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو تعریف کے قابل ہے وہ تیز دماغ نعمت، لیکن اگر فوکس نہ کیا تو یہی نعمت بوجھ بن جاتی ہے، ایک وقت میں آپ ایک کام نہیں کرتے، جس وجہ سے آپ کافی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں جوزہ جیمنائی والوں کے مکمل ذائچے کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ آپ لوگ جیمنائی جوزہ، آپ لوگ تعلقات میں بہت کمزور ہیں، آپ کسی ایک کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے، آپ جلدی بور آ جاتے ہیں، آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ بھی کچھ عرصہ رہے گا، ٹھیک ہے، میرڈ لائف آپ کی کافی ڈسٹرب ہے کیونکہ آپ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کے ذائچے کی بات کروں تو پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے گھر کی بات کروں تو پہلے گھر میں آپ کا حاکم سیارہ عطارد مرکز اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ خود جیمنائی ہیں، چلاک، باتونی، تیز دماغ، ہر جگہ فٹ ہو جانا، ہلکا چہرہ، ٹھیک ہے، باتوں سے متاثر کرنا، آپ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ میں یہ یہاں پہ ٹوٹل کردار مرکری ادا کر رہا ہے، مرکری پلانٹ یہاں بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کروں، اگر آپ کا پہلا گھر ہی خراب ہو تو سب سے پہلے آپ کی صحت ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کے ذائچے کا پہلا گھر پازیٹیو جا رہا ہے کیونکہ وہاں مرکری پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے۔ میں دوسرے گھر کی بات کروں تو یہاں پہ سرطان ہے، مون دولت والا گھر ہے، پیسے والا گھر ہے، یہ ذائچے کا دوسرا گھر پیسے والا گھر ہے، خواتین، خوراک، یہ زبان نرم اور جذباتی ہوتے ہیں، آپ لوگ خاندان سے جڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی گھر سے آمدنی آتی ہے، ٹھیک ہے، ماں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے گھر والوں کو سپورٹ کرنا، ٹھیک، تو یہاں بات کروں ذائچے کے دوسرے گھر اس وقت بڑا پازیٹیو جا رہا ہے۔ میں آپ کو احتیاطی بتاؤں گا، مجھے جیمنائی میں کافی مسئلے ہیں جس وجہ سے یہ کافی پریشان ہے، ٹھیک ہے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایک شادی ٹوٹ گئی ہے، ڈیورس ہو گئی، بریک اپ ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی، ان کا نکاح ہوا لیکن رخصتی سے پہلے ہی ختم ہو گیا، یہ وجہ جیمنائی والے خود ہیں، ان کے خود ایسے کچھ مسئلے ہیں جن وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر کی، یہاں پہ لیو ہے، سن ہے، یہاں پہ آپ جس کا حاکم سیارہ سن ہے، یہ سال لیو والوں کا ہے، یہ آپ کا ذائچے کا تیسرا گھر بھی پازیٹیو ہے، بالکل، بھائی بہن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، ان سے بڑا اچھا لین دین ہے، بھائی بہنوں کا آپ سپورٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سن آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے، یہ سال بھی سن کا ہے، تو آپ کے کا تیسرا گھر بالکل پازیٹیو ہے۔ چوتھے گھر کی بات کروں تو یہاں بھی مرکری موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ سکون ماں کا گھر ہے، یہ بات کریں تو ذہین اور سروس مائنڈ ہوتے ہیں آپ، گھر میں نظم و ضبط میں رہتے ہیں،
سکون تب ملتا ہے آپ کا گھر صاف ہو، صفائی پسند بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے، گھر میں سسٹم ماس دینی آپ کو سپورٹ ملتا ہے، آپ کی زچ کا چوتھا گھر بھی ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ شادی کے بارے میں بتاؤں گا، کاروبار، دولت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں ابھی تک تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ اگر ہم بات کریں زچ کے 5ویں گھر کی، ٹھیک ہے، تو یہ گھر ہے اولاد کا، یہاں پہ ہے میزان لبرا، جس کا حاکم سر ہے زارا۔ محبت میں رومانس، توازن، خوبصورتی چاہتے ہو، اولاد اچھی چاہتے ہو، ٹھیک ہے، محبت میں کامیابی آپ کو ملے گی، اولاد سے آپ فخر محسوس کریں گے۔ آپ کی زچ کا 5 اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے جی اگر آپ محبت میں ریلیشن شپ میں ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، مطلب 2026 میں ہی رشتے کے چانس بہت زیادہ ہیں، مانگنی نکاح کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی زچہ بالکل واضح آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو محبت میں کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ چھٹے گھر کی بات کروں تو یہاں پہ اسکارپیو ہے، مریخ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نوکری کی بات کروں، دشمنی، بیماری، سارا کچھ اس خزانچے میں۔ نوکری میں ریسرچر، سرجری، دشمن چھپے ہوئے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، آپ کے دشمن بھی خطرناک ہے، دشمن آپ کے سامنے نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں لیکن خطرناک آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دشمن پر آپ کو گہری فتح ملے گی، نوکری میں آپ کو پاور ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اگر آپ نے کہیں بھی جاب کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی، اگر آپ کے دشمن ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں آپ کو واضح کر دوں، کئی ایسے میرے کلائنٹ ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں جی آؤٹ کنٹری اپلائی کیا اس کا کیا ہوگا۔ اگر آپ کا برج جیمنائی ہے تو یہاں میں آؤٹ کنٹری کا بھی آپ کو بتا دوں گا آج اسی ویڈیو میں۔ ہم آگے چل کے بات کریں جی 7ویں گھر کی، تو یہاں پہ سیجیٹیریس ہے، مشتری۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر برج کا 7واں گھر جو ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی بھی سوال کرے شادی کے ریلیٹڈ کہ شادی کب ہوگی، منگنی کب ہوگی، تو ہم اس کی زچ کا 7واں گھر دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی زچ کا 7واں گھر آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ مشتری موجود ہے، مطلب یہ بھی اچھی بات ہے۔ شریکیات، مذہبی، استاد، سفر پسند، بزنس پارٹنر، فلاسفر، شادی سے قسمت کھلتی ہے۔ یہ تو نکاح کریں تو نکاح سے قسمت کھلتی ہے، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اچھا پارٹنر، بیرون ملک پارٹنرشپ سے فائدہ۔ اگر آپ آؤٹ کنٹری آپ کا کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی بزنس، کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، وہاں سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آؤٹ کنٹری سے آپ کو فائدے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ زچ کا 7واں گھر بالکل واضح آپ کو بتا رہا ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں 8ویں گھر کی، یہاں موجود ہے جدی، حاکم سارا زحل ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو مسئلہ بنے گا، کیونکہ یہ آپ کے زچ کا 8واں گھر اس وقت کمزور ہے، وراثت دیر سے ملے گی آپ کو، زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی جو آپ کو مضبوط کرے گی، راز آپ کے کھلیں گے، آپ کو زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، وراثت آپ کو دیر سے ملے گی، وراثت میں مسئلہ بنے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کے راز جو ہیں، راز آپ کے کھلنے والے ہیں، آپ کے راز کھل جائیں گے، جو بھی آپ نے راز رکھے ہوئے ہیں پوشیدہ، وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ آپ کی زچ کا 8واں گھر بہت کمزور ہے، دیر سے کامیابی، ڈپریشن، اچانک نقصان۔ اچھا جی، آپ کو یہ میں بتا دوں، آپ کی زچ کا 8واں گھر اس وقت کمزور ہے، وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اچانک نقصان ہوگا۔ نقصان کس میں؟ پارٹنرشپ میں، کاروبار میں، بزنس میں نقصان کے چانس واضح آپ کو ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ صدقہ لازمی دیا کریں، صدقہ بروز بدھ کو، کیونکہ صدقہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر میں یہاں نامے گھر کی بات کروں تو یہاں پہ ایکویرینس ہے زحل۔ یہ زحل جس زچ کے جس گھر میں ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ نحوست والا گھر ہوتا ہے، وہ اس میں کامیابی مشکل سے ملتی ہے۔ یہ جی ہے قسمت، باپ، لمبا سفر۔ ابھی یہاں میں بات کروں گا آؤٹ کنٹری، تو وہ کہتا ہے جی آپ نے آؤٹ کنٹری اپلائی بالکل کی ہوا ہے، آپ کے باپ بہت سنجیدہ ہیں، گھر والے اصول پسند ہیں، آپ بیرون ملک سفر سے فائدہ ملے گا لیکن نقصان کے چانس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قسمت دیر سے آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ نے آؤٹ کنٹری اپلائی کیا ہوا ہے کسی کام کے لیے، ورک ویزا، وزٹ ویزا۔ زیادہ تر لڑکیوں نے اس وقت آؤٹ کنٹری کوشش کریں کہ ان کی شادی آؤٹ کنٹری ہو، لیکن اگر آپ کا برج میں نہ آئی ہے تو آپ کو وہاں سے ناکامی ہو جائے گی، آپ کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ آؤٹ کنٹری سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں جو آپ کا نامہ گھر ہے، آپ کے زچ کا نامہ گھر، وہاں پہ زحل موجود ہے، سیٹرن، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے پا رہا۔ اس لیے جو لوگ آؤٹ کنٹری جانا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے جائیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ زیادہ تر جو لڑکیاں شادی کے لیے آؤٹ کنٹری جانا چاہتی ہیں تو
ان کو وہاں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ان کو نقصان ہو جائے گا۔ 10ویں گھر کی بات کروں تو یہاں پہ برج پائسس مشتری موجود ہے۔ کیریئر، میڈیا سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کے باس آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ یہ اگر آپ میڈیا سے آپ کا کہیں بھی کوئی تعلق ہے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے، کیریئر بنے گا آپ کا، کیونکہ آپ کی زیچ کا 10واں گھر آپ کو بالکل واضح کر ہے، عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہم اکثر جب پرسنل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عزت میں اضافہ ہوگا، دولت ملے گی، تو وہ زیچ کا 10واں گھر بتا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے عزت میں آپ کا اضافہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مشتری موجود ہے، اور مشتری کا کام کیا، مشتری یہ عزت دولت دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیریئر بننے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عزت میں اضافہ ہوگا، لیکن احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ 11ویں گھر کی بات کروں تو یہاں پہ ایریز ہے، مریخ، ایریز بھی صحیح ہے کیونکہ یہ 2026 ایریز بھی کامیابی کا سال ہے ان کا بھی، تو ایریز والے صرف غصہ کرتے ہیں مفت باتوں پہ، غصہ نہ کریں۔ یہ گھر آپ کی آمدنی کا ہے، آمدنی، رسک، سپورٹ، آپ رسک بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہشات شدید اور اسی وقت پوری نہیں ہوتے، آپ کی خواہشات بہت ہے لیکن آپ کی خواہشات اس وقت پورے ہونا مشکل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا دوست ملے گا، مدد بھی کرے گا، لیکن دوستوں سے جھگڑا بھی ہونے کے چانس ہیں۔ جلد بازی آپ کو نقصان دے گی، کیونکہ ایریز جس گھر میں ہو جہاں پہ مریخ ہو وہ بہت جلد بازی کرتا ہے کسی کام میں بھی، اگر آپ نے جلد بازی کی تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کے زیچ کا آخری گھر وہاں پہ کیا، وہاں پہ زہرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کرتے ہیں خوبصورتی کی۔ نیند اچھی آتی ہے لیکن اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے، آپ کو نیند آئے گی لیکن آپ ڈسٹرب رہیں گے۔ بیرون ملک جانے کے چانس ہیں لیکن وہاں آپ کا سیٹل ہونا بہت مشکل ہے، وہاں آپ نہیں سیٹل ہو سکتے ہیں، آپ اگر گئے بھی تو 2 مہینے 3 بعد آپ واپس آ جائیں گے نقصان کے ساتھ، اس لیے فضول خرچی نہیں کرنی آپ نے۔ آؤٹ کنٹری اگر آپ گئے بھی تو اپنی احتیاط بہت کرنی ہے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، کہیں جلد بازی کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب میں بات کروں جوپیٹر کی، 2 جون 2026 جوپیٹر اپنا گھر چینج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جوپیٹر آپ کے زیچ کے 11ویں گھر میں جہاں پہ ایریز آلریڈی موجود ہے۔ میں یہاں بات کروں فائدے کی تو دوستوں سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، نیٹ ورک، ٹھیک ہے، گروپ پروجیکٹ، آمدنی اور خواہشات پوری ہوں گی، آمدنی میں اضافہ ہوگا، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، لیکن آپ نے احتیاط کیا کرنی، اکتوبر کے بعد جوپیٹر آپ کے زیچ کے 12ویں گھر میں جائے گا، جو کہ آپ کی نیند ڈسٹرب کرے گا اور آپ کے اخراجات بہت ہوں گے، بہت زیادہ۔ میں آپ کو بتا دوں اپنے اخراجات پہ تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اکتوبر کے بعد جوپیٹر آپ کی زیچ کے 12ویں گھر میں جائے گا، اور جوپیٹر بہت اخراجات، بہت خرچے کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں بات کروں جیمنائی کی کمزوری کی تو بے چینی، فیصلہ نہ کر پانا، ٹھیک ہے، وعدہ کر کے بھول جانا، آپ سے فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں، آپ پہ یاد ہے کہ آپ بتائیں آپ نے شادی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ یہاں کنفیوز ہو جائیں گے، آپ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا، یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا دماغ بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، لیکن اسے آپ ایک سمت نہیں رکھتے۔ آپ اگر اپنے دماغ کو ایک سمت رکھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر میں آگے بات کروں 2026 کے فائدے کی، 2 جون 2026 تک آپ جوپیٹر آپ کے زیچ کے 11ویں گھر میں رہے گا، جہاں پہ ایریز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ 2026 میں 2 جگہ ٹرانزٹ ہوگی، جوپیٹر 5 اور 8ویں گھر میں کا مالک ہے 2026 میں۔ 2 جون تا 30 اکتوبر تک آپ کے زیچ کے 12ویں گھر میں رہے گا، 30 اکتوبر 2026 سے پہلے گھر جہاں جیمنائی موجود ہے وہاں پہ آ جائے گا۔ 2 جون 11ویں گھر میں جوپیٹر رہے گا۔ اب دیکھیں جوپیٹر کا کیا کردار ہے، جوپیٹر اگر 7ویں گھر میں تو آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی، جوپیٹر زیچ کے جس گھر میں وہاں آپ کو لازمی فائدہ دے گا، لازمی فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ گھر میں اگر آپ گھر کا کام کرنا چاہتے ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، گھر کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، آمدنی میں اضافہ ہوگا، آپ کو بڑے پرفیکٹ دوست ملیں گے، پارٹنرشپ میں، دوستی میں آپ کو بڑے پرفیکٹ لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو پروجیکٹ سے پیسہ ملے گا، مارکیٹنگ سے پیسہ ملے گا، جو خواہش لمبے عرصے سے آپ کہنا جی کاش میرا یہ کام ہو تو وہ کام پورا ہو جائے گا، کیونکہ جوپیٹر آپ کو یہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جوپیٹر آپ کو آمدنی میں اضافہ کر کے آپ کی خواہشات پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوستوں سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، دوستوں سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، بہت فائدہ۔
اس کے بعد گھر میں بہن بھائی وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگ آپ کو پہچانا بھی شروع کریں گے، آپ کو نئے موقع ملیں گے، نئے گروپ، نئے پروجیکٹ، مطلب آمدنی میں اضافہ ہوگا تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ جوپیٹر سارا کردار ادا کر ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہاں احتیاط بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، جلد بازی کہیں بھی نہیں کرنی، جلد بازی کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ غلط ڈیل کریں گے۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ میں، کسی ڈیل میں آپ جلد بازی کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے جلد بازی کی تو دوستوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے، غصے میں آئے تو دوست آپ کے کھو جائیں گے آپ سے، ٹھیک ہے، فضول خرچی پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ 3-4 باتیں، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے۔ 2 جون سے 30 اکتوبر تک جوپیٹر آپ کے درجے کے 12ویں گھر میں رہے گا، جہاں پہ ٹورس ہے۔ بیرون ملک کا موقع، بیرون ملک سفر، نوکری اگر آپ کی ہے تو آپ کے چانس ہیں، لیکن آپ نے فی الحال انتظار کرنا ہے۔ آؤٹ کنٹری جانا ہے تو کسی سے بھی اپنا ذائچہ بنوانا، کسی اسٹرالوجر سے مشورہ کر لیں، پوچھ لیں اس وقت آپ کا جانا بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں بات کروں تو آپ کے اخراجات بہت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نیند کا خاص خیال رکھیں، ذہنی دباؤ کم ہونے کا بھی وقت ہے، آپ کا ذہنی جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا۔ خفیہ آمدنی، ان نون جگہ سے آپ کو پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دوبارہ احتیاط آتا ہوں، احتیاط آپ نے کیا کیا کرنی ہے، فضول خرچی کہیں بھی نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے۔ شاپنگ پہ پیسہ ضائع نہیں کرنا، نیند کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نیند پراپر نہیں کر پا رہے، جو مسئلے میں اضافہ، نیند کافی ڈسٹرب ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے، پانی پیا کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاؤں، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے، خفیہ دشمن یا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہاں جی، اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں، کافی عرصہ ریلیشن شپ چل رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ دھوکہ ہو جائے گا، آپ کا بریک اپ ہو جائے گا، آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کی کہیں دشمنی ہے تو وہ آپ پہ حملہ کر سکتے، جس وجہ سے آپ کو دھوکہ ملتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گلے میں درد، انفیکشن ہو سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، گردن میں درد ہو سکتا ہے۔ احتیاط کا وقت جون تا ستمبر 2026، آپ نے احتیاط کرنی ہے، احتیاط آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جوپیٹر آپ کے گھر میں آئے گا، نئی شروعات کا وقت لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا وزن بڑھے گا، چہرے پہ رونق آئے گی، لوگ متاثر ہوں گے آپ سے، پرسنالٹی آپ کی بنے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جو بھی کام کریں گے قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، زیادہ وزن والا کام نہ کریں، ٹھیک ہے، سستی بڑھے گی، ہر چیز میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز پہ بھی زیادہ توقعات نہ رکھیں، آپ کو نقصان ہوگا، کسی چیز پہ بے انتہا توقعات آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کا ذائچہ آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہے، میں آپ کا ذائچہ بالکل کلید، ایک ایک بات آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں آپ کا جوزے کا ٹیبل کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنوری تا مئی حمل آپ کے 11ویں گھر میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ جون سے اکتوبر 12ویں گھر میں ٹورس رہے گا۔ نومبر تا دسمبر آپ کا اپنا مرکری آپ کے پہلے گھر میں رہے گا، شخصیت میں نکھار آئے گا، نئی شروعات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کی سستی جو ہے، وزن آپ کا بڑھے گا، سستی بھی آپ میں تھوڑی بہت آئے گی، آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، خاص خیال، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو جوپیٹر آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے احتیاط یہ کریں، نیلے کپڑے پہنے، کالے کپڑا، کالا کلر بالکل ٹوٹلی چھوڑ دیں، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بڑوں کی عزت کریں، استاذہ کی عزت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے بیرون ملک سفر اس وقت اتنا ٹھیک نہیں آ رہا، اگر زیادہ تر میں خاص طور پر اس سال بہت لڑکیوں نے آؤٹ کنٹری شادی کے لیے کوشش کی ہے، ان کا ریلیشن بھی چل رہا ہے، لیکن آپ کو جس کا بھی برج آئی ہے KQ، جس کا نام بھی K یا Q سے سٹارٹ ہو، وہ آؤٹ کنٹری سے فی الحال پرہیز کرے، فی الحال تھوڑا انتظار کر لے، فی الحال فی الوقت نہ جائے، اگر گیا تو آپ کو نقصان ہوگا، نقصان کے علاوہ کافی مسئلے ہو جائیں گے، بریک اپ الگ ہوگا، پھر عزت کی بات آئے گی، اس لیے لڑکیوں سے میں فی الوقت آؤٹ کنٹری جانے کو منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کا دماغ بہت تیز ہے لیکن آپ نے احتیاط بہت کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں، میں آپ کو شادی کا ہی بتاؤں گا، اگر آپ نے آؤٹ کنٹری جانا تو فی الوقت کچھ انتظار کر لیں۔ جمنائی والوں کی شادی کے لیے نہیں بنے، یہ لوگ شادی کے لیے بنے، تیز دماغ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر آپ لوگ کی شادی 22، 23، 25 ایج تک لازمی ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کی شادی آپ کی 25 ہو گئی، اگر نہیں ہوئی شادی، اگر آپ کے 7ویں گھر میں مشتری مضبوط حالت میں ہے، مشتری اگر مضبوط حالت میں ہے تو آپ کی شادی 22-23 سال میں ہو جائے گی۔ اکثر لوگ لو میرج کر کے سمجھتے ہیں جی بس
زندگی میں کامیاب ہے، ٹینشن کوئی نہیں، تو یہ لو میرج کوئی ضمانت نہیں ہے کامیابی کی، میں آپ کو واضح کر دوں۔ اگر آپ کی ایج کراس کر کے 25 تو آپ پہ رکاوٹ ہے، بندش، نظر بد، کالا جسد، کچھ نہ کچھ لازمی ہے۔ اگر آپ کا برج جمن ہے تو 25 ایئر تک آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آج بھی آپ کسی کا ساتھ اگر آپ کو مکمل سپورٹ کرے، اس وقت بھی وہ بہت مضبوط ہے۔ لیکن یہ وقت آپ کی منگنی کا ہے، منگنی رشتہ نکاح کا پرفیکٹ ٹائم ہے، جون جولائی۔ ابھی شادی کا انتظار کریں، شادی کا بھی آپ کو ویڈیو ختم ہونے سے پہلے بتا دوں گا۔ اگر آپ کی ایج 27 سے کراس کر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں۔ اگر آپ کی ایج 32 سے بھی کراس کر گئی، اس میں آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کافی ڈسٹرب ہیں موجودہ وقت۔ اگر آپ کی ایج 32 سے کراس کر گیا، اگر آپ شادی نہیں ہوئی تو آپ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، تو میں یہاں آپ کو واضح کر دوں 26 میں جوپیٹر آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آیا ہے۔ تو اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا کوئی نہ کوئی حال سوچے، کیونکہ 26 اور 27 یہ شادی والے سال ہیں، اس میں تقریباً آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اگر ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس رکاوٹ کا حل کروائیں، کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالیں۔ اس میں عام عمر بتائی جاتی ہے، عام عمر 22 سے 25 سال میں بہترین وقت آپ کی شادی کا۔ تو 26 کی بات کروں تو جون جولائی منگنی کا ٹائم ہے، نومبر دسمبر شادی کا وقت ہے۔ آپ کو پارٹنرشپ ذہین ملے گا، سفر پسند ہوگا اس کا۔ اگر آپ کی رکاوٹیں ہیں تو فیصلہ نہ کر پانا، کنفیوژن، یہ کافی رکاوٹیں ہیں، یہ میں آپ کو بالکل واضح بتا دوں، ٹھیک ہے۔ مشتری جو کہ ایریز والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیلا رنگ ان کا بڑا فیوریٹ ہے، پیلا رنگ استعمال کیا کریں۔ لیکن دیکھیں بھائی، میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی اگر شادی نہیں ہو پا رہی، میں جمنائی والوں کو یہ بتا دوں کہ 7واں گھر میں اس وقت کورس ہے، اس کے لیے پارٹنر لمبا قد، کھلا ذہن، مذہبی، ٹیچر اور سفر والا ہوگا۔ اگر آپ کی منگنی ابھی ہو جاتی ہے تو آپ کو بڑا پرفیکٹ قسم کا پارٹنر ملے گا، بڑا پرفیکٹ۔ کیسا؟ لمبا قد، کھلا ذہن، مذہبی، ٹیچر، سفر پسند، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا لاپرواہ بھی ہوگا، بین الملک سفر کافی وہ پسند کرے گا۔ اگر آپ کی منگنی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مشتری بہت مضبوط حالت میں ہے، آپ کا 7واں گھر بڑا پرفیکٹ جا رہا ہے اس وقت، موجودہ وقت کی بات کو۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی تو آپ کی ایج کا مسئلہ، آپ کی ایج 27 سے کراس ہو گئی ہے، یہاں پہ یہ 26 ایج تک سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ کی 26 سے کم ہے تو 2026 میں آپ کی شادی پرفیکٹ ہے، 2026 میں پرفیکٹ ٹائم آپ کی شادی کا۔ اگر ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی ایج، اٹس مین آپ کی ایج 27-28 سے بھی کراس کر گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں مشکلات پہ دوں، اگر پارٹنر ذہنی طور پہ میچ نہ کرے تو جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو مینٹلی طور پہ، اس لیے میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ایک بار پرسنٹنگ لازمی کروا لیں۔ اب یہ بات کیا کہتی ہے، شادی کے 2-3 ماہ بعد آپ بوریت کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کچھ عرصہ بعد اللہ آپ کو عزت دے ڈیورس ہونے کے چانس بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر پارٹنر ذہنی طور پہ میچ نہ کرے تو جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اب میں کیا کہتا ہوں، منگنی سے پہلے، شادی سے پہلے ایک بار کسی اسٹرالوجر سے بھی، کسی بھی زائچہ بنوا لیں، پرسنٹنگ کروا لیں، تاکہ آنے والا کل آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ آج اگر آپ کی منگنی نہیں ہوتی، آپ منگنی کے لیے انکار کرتے ہیں، تو آپ کی جو آنے والی زندگی ہے اس میں بہتری ہوگی۔ یہاں بالکل واضح آپ کو بتا دوں، شادی کے بعد 1-2 سال ایڈجسٹ ہونے میں لگ جائیں گے۔ شادی کے بعد پہلے 2 سال آپ کی بڑے مشکل سے گزریں، کیونکہ آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں بڑا وقت لگے گا۔ آپ کا چچا بالکل واضح آپ کو بتا رہا ہے، اگر آپ کے ذہن آپس میں میچ نہ ہوئے تو بور ہو جائیں گے، اور آپ بوریت برداشت نہیں کرتے۔ بوریت آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپ بور ہو گئے تو آپ کی لائف میں کافی مسائل آئیں گے، آپ کی زندگی میں کافی مشکل وقت آئے گا، اس وجہ سے آپ کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے۔ میں بات کروں جمنائی والوں کی، آپ بہت تیز ذہن ہوتا ہے آپ کا۔ اگر میں آپ بات کروں جی رکاوٹوں کی، تو بندش ہو سکتی ہے، نظر بد، کالا جادو بھی ہوتا ہے، اثرات بھی ہوتے ہیں، تعویذ بھی ہوتے ہیں، جس وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب، شادی نہ ہونا، کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رکاوٹ کا توڑ کروا لیں 2026 میں۔ 2026 جمنائی والوں کو گولڈ بھی دینے آیا ہے، مشتری آپ کے لیے گولڈ بھی لے کے آیا ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ، اگر آپ کی ایج ہوگی ہے زیادہ اور شادی نہیں ہوئی، اور آپ پہ رکاوٹیں ہیں، بندش ہے، تو آپ کو گولڈ نہیں ملے گا۔ آپ مینٹلی طور پہ اور ڈسٹرب ہو جائیں گے، مینٹلی اور ٹارچر رہیں گے، نیند میں مسئلہ بڑھ جائے گا، آپ کی نیند آلریڈی ڈسٹرب، نیند پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو یہی مشورہ ہے مجھ سے یا کس سے بھی، اس کا توڑ کروا لیں۔ سکرین پہ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے دیکھا جا رہا ہے، مجھ سے
کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے پرچہ نہیں کروانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو جہاں تک ممکن کو میں آپ کی بہترین رہنمائی کروں گا۔ اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کوشش کیا کریں نیم اور ڈیٹ آف برتھ دونوں لکھ کے بھیجا کریں تاکہ میں بآسانی آپ کو جواب دے سکوں۔ آپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جلد بازی اپنی نہیں کرنی اور بوریت میں تھوڑا بہت رہنا سیکھ لیں تاکہ کل آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ اب میں جم نئی والوں کو یہی کہوں گا، میں نے ویڈیو لگا دی آپ کے لیے، کامنٹس کیا کریں، ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ تمام لوگ کو جن کا بھی بروج جم نئی ہے تو میرے اکاؤنٹ میں تمام تر بروج کی ویڈیو موجود ہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکر۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔